أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. جی آن لائن کوئی قاری موجود ہے جو تلاوت کرے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی کوئی قاری موجود ہے؟ ٹائم آج بھی تھوڑا اوپر ہو گیا، لیٹ ہو گیا. جی زہر خان صاحب، آپ نے پہلے پڑھا تھا؟ کوئی نیا ہو جس نے نہ پڑھا ہو ابھی تک؟ جی نہیں پڑھی؟ چلیں جی آپ پڑھیں، دوبارہ ہینڈ ریز کریں، آپ کا مائک کھولوں میں. جی شاہد حفیظ صاحب، السلام علیکم. استاد محترم، پیشگی معذرت خواہ ہوں، شریعت محمدی میں خواتین کی آواز کا بھی پردہ ہے مگر آپ کو عورتیں. یہ بات پوری نہیں لکھی، آپ نے پوری لکھی ہے. جی عزیر صاحب تلاوت کیجئے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 113. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو یہود تھے، ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے، اپنے پاس پھر محفلوں میں جا کے ہنستے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کر کے پکارتے، جس کا معنی بالکل غلط بنتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب کبھی اس بات کو نہیں پسند کریں گے کہ آپ پہ کوئی خیر نازل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، مخصص فرماتا ہے. اور یہودوں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن میں یا شریعت میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی، اللہ نے اس کا بھی رد کیا اور اس کی جو بھی حکمتیں تھیں وہ بتائیں. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین ہے. تو جس کے لیے آسمان و زمین ہوتی ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور مالک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ملکیت میں تبدیلی کر سکتا ہو، تصریف کر سکتا ہو، چینجنگ کر سکتا ہو. اور اسی طرح ان یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم اللہ کے رسول سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جو پہلے موسیٰ سے کیے گئے، ہاں، تو یہ اس سوال کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان ہی دے گا. اور اسی طرح ان یہودیوں کی بڑی خواہش ہے کہ یہ آپ کو واپس کفر میں لے جائیں، دین سے پھیر دیں، بے دین کر دیں، اور آپ مسلمان اچھے نہ بنے. ان یہودی اور مشرکین کی یہی خواہش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ ان سے معافی درگزر کا معاملہ کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، نماز پڑھیے اور یہ سارے معاملات کیجئے. اسی طرح جو پچھلے رکوع میں بات ہوئی تھی وہ بڑی مختصراً ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کی کہ جو یہودی اور نصرانی ہو. اور یہ ان کی آرزویں ہیں، ان میں ان کو کوئی دلیل، یہ دلیل اس کی اگر صحیح ہے تو دلیل پیش کریں. اللہ نے کہا کیوں نہیں، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اسلام سبمٹ کرتا ہے اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق بھی عمل کرتا ہے، تو اس کا رب، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا اس پہ، نہ غم ہوگا، یعنی قیامت کے دن. یہاں سے پھر وہی تھوڑی سی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں گروہ تھے، یہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور جبکہ ان دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے عقیدے یا ایک دوسرے کی دین کی سچائی اور حقانیت موجود تھی. قالت اليہود لیست النصارى على شيء، یہود کہتے تھے کہ نہیں ہے نصارہ کسی شے پہ، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی شے پہ نہیں ہے. شے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی کسی چیز پر، کسی دلیل پر نہیں ہے، یہ کہہ لیجئے کہ یعنی کسی طرح کے حق پہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی اجر، کسی قسم کا اجر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں. یعنی یہی بات کہ یہودیوں کی کتاب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا. اور اسی طرح انجیل میں، بائبل میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا. یہ ایک ہی پیڑھی چلتی ہوئی آ رہی ہے انبیاء کی، اور ایک دوسرے کی جو کتابیں اور شریعتیں تھیں اس میں ایک دوسرے کی تصدیق تھی، لیکن محض ضد، اناد، بغض اور ایک دوسرے سے حسد کی بنا پر
انہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا اور فتویٰ بازی کرنا شروع کی۔ آج بھی بدقسمتی سے ہماری امت میں، امت محمدیہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا کام صرف دوسروں پر فتوے لگانا ہوتا ہے، کفر کے فتوے فٹ کرنا ہوتا ہے، صرف بدعتی کے فتوے فٹ کرنا ہوتا ہے، گو کہ وہ ایک عالم ہی کیوں نہ ہو، اور عالم بھی سنت کا ماننے والا صحیح العقیدہ کیوں نہ ہو، بہت سے لوگ اس کو بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے بچائے۔ اس کا کیا حل ہے کہ انسان کیسے فیصلہ کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دین پڑھ کے، قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے، تاکہ پتہ چلے اگر کوئی کسی پہ کفر کا یا بدعتی کا فتویٰ لگا رہے وہ کس بنیاد پہ لگا رہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کو سمجھے کہ کیا اس کی دلیل صحیح بھی ہے یا نہیں، ورنہ وہی طریقہ ہو جائے گا جیسے یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل ہی نہیں تھا، خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ جو تھے نصارہ، ان کے پاس علم ہی علم تھا، ان کے پاس عمل ہی عمل تھا، علم سے خالی تھے۔ تو مسلمان کو کیا اس میں درس ملتا ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اور آخرت کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کرے۔ صرف چونکہ میں ایک اہل حدیث خاندان میں پیدا ہوا اس لیے میں اہل حدیث ہی رہوں گا، یا میرے ماں باپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا شیعہ ہیں تو میں اسی لیے یہی رہوں گا، نہیں، اس روش کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب تک انسان تحقیق کرتا رہے گا، حق کو تلاش کرنے میں نکلا رہے گا، اگر وہ عمل غلط بھی کرے گا تب بھی وہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیے، اس کی غلطی بھی معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر زندگی میں یہ روش ہو، یہ طریقہ ہو، یہ سوچ ہو کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی، یہاں سوال آیا ہوا ہے عورت کی تلاوت کرنے پہ، تو میں اس پہ جواب دے لوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ پورا ہو جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس سے زیادہ ظلم والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک آیت مس ہو گئی، ہاں، کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہی تھی کہ جو علم نہیں رکھتے تھے۔ علم نہ رکھنے والے کون لوگ تھے؟ یہ مشرکین مکہ تھے، عرب کے مشرکین تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن انہی یہود و نصارہ کی طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ صفی، احسان، کون ہے یہاں ریسیپشن پہ؟ باہر کوئی شور ہو رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ان کو ذرا منع کریں۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے بھی دیکھا دیکھی، کیونکہ پتہ تو کچھ تھا نہیں، لیکن دیکھا کہ جیسے یہود و نصارہ نبی علیہ السلام سے آگے سوال کر رہے ہیں اور بے فائدہ اور الٹی سیدھی چیزوں کے مطالبے کر رہے ہیں کہ اللہ سے کہو کوئی کتاب نازل کر کے دکھائے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا ہے اور ہم بغیر دیکھے کیسے ایمان لائیں، انہوں نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جی بس ہمارا یہ بت ہے، ہم اسی کے ساتھ اپنے اس میں جائیں گے، انہوں نے بھی بت بنا لیے تھے کہ جو اس بت کا پیروکار ہوگا وہ جنت میں جائے گا، دوسرے بت کا پیروکار جنت میں نہیں جائے گا، اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے تھے۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں کہ جو اس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ صحیح؟ اللہ اکبر۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اس بات سے منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو خراب کرنے میں، یعنی مسجد کو بگاڑنے میں، اس کی بربادی میں کوششیں کرتا رہے۔
उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, उनके लिए यही है कि वो उस मस्जिदों में नहीं दाखिल हो सिवाय डरते हुए। यानी यही जो मुशरिकीन मक्का थे या फिर यहूदी थे, इनकी ख्वाहिश, यहूद नसारा थे, इनकी ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से रोका जाए। मस्जिदों में अगर चले भी गए तो फिर मस्जिदों में जाकर भी इनसे क्या कराया जाए, ये अल्लाह का जिक्र ना करें, जिक्र से बच जाएं, दूर हो जाएं। यहाँ तक कि शुरू इस्लाम में मुसलमानों को यानी पहले बैतुल शुरू इस्लाम में काबा की तरफ जाने से रोका गया। लेकिन उसके बाद जब मुसलमानों को फतह मिली तो फिर क्या हुआ कि बिल्कुल जो काफिर और मुशरिक थे उन्होंने अपनी इस हरकत का सिला पाया, और न सिर्फ अल्लाह ने बैतुल्लाह मुसलमानों के कब्जे में दिया बल्कि बैतुल मक़दस भी मुसलमानों के कब्जे में दिया। और आज तक बैतुल्लाह में या उस शहर तक में, मक्का शहर में जहाँ पे बैतुल्लाह है, वहां पे कोई गैर मुस्लिम कदम भी नहीं रख सकता। अल्लाह ने यही कहा ना, उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा, उनके लिए नहीं है कि वो उसके अंदर दाखिल हो इल्ला खाइफीन, सिवाय डरते हुए। ये मस्जिदों के मुतवल्ली, मस्जिदों को संभालने वाले क्या बनेंगे? इनकी कोई औकात नहीं है कि मस्जिदों को खराब करें। मुतवल्ली तो बहुत दूर की बात, खराब करना तो उससे भी दूर की बात। इनके लिए तो ये है कि मस्जिदों में डरते हुए दाखिल हो। मुसलमानों का जो, मुसलमानों की जो हैबत है, जो रौब है, वो इतना हो कि मुसलमान को देखकर या ये मुसलमानों की मस्जिदों को देखकर उसमें अगर दाखिल होना भी पड़े तो डरते हुए दाखिल हो। ये मुसलमानों की और एक मुस्लिम उम्मा की शान है कि जब वो दीन पे थी और जिहाद करती थी तो अल्लाह ने तमाम की तमाम ये जो मुसलमानों के शार के जो मकामात थे उनको मुसलमानों के हिस्से में डाल दिया। लेकिन आज उम्मत जिहाद से, दीन से, दावत तबलीग से दूर हुई तो क्या हुआ? बैतुल मक़दस तो अब चला गया है, वो कुफार के हाथ में है, उस तक हम पहुंच भी नहीं सकते। आगे भी अल्लाह अकबर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह कम अज कम मक्का मदीना की मस्जिद नबी और हरमैन शरीफैन की हिफाजत करे और बैतुल मक़दस को भी मुसलमानों की जो जिम्मेदारी है मुसलमानों के कब्जे में वापस ले आए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, यही हुआ उनके साथ, दुनिया में भी इनके लिए रुसवाई थी या है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा अजाब है, दर्दनाक नहीं, बड़ा अजीम अजाब है। ठीक, अल्लाह अकबर। यहाँ सवालात आ रहे हैं जी। ये इंशाल्लाह ये सवालात आखिर में लेंगे। अल्लाह अकबर। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। फ़अय्नमा तुवल्लू, बस जहां कहीं भी तुम अपना चेहरा फेरो, रुख करो, तुवल्लू, जहां कहीं भी तुम रुख करो, फसम्मा वजहुल्लाह, बस वहीं तुम अल्लाह का चेहरा पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वुसात वाला और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत से बज़ाहिर तो ये मतलब समझ आ रहा है कि नमाज कहीं भी रुख करके पढ़ी जा सकती है, किबला मुंह, किबला रुख होके पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे अल्लाह ने कहा मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है। यहाँ सवाल कोई कर रहा है जी मशरिक क्या है? मशरिक आप ईस्ट को कहते हैं और मगरिब वेस्ट को कहते हैं, सही? तो अल्लाह ही के लिए है ईस्ट और वेस्ट, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब, अल्लाह ने बनाया। तो कहीं भी तुम अपना चेहरा फेर लो तुम अल्लाह ही को पाओगे। यहाँ से कोई बात यानी बिल्कुल भी ये मुराद, ज़ाहिरी माना तो यही है कि कहीं भी रुख करके नमाज पढ़ी जा सकती है, किबला रुख करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं बताई जा रही। ये बताने का मकसद ये है कि ये जो यहूदी और मुशरिकीन अल्लाह की मस्जिदों में जिक्र करने से रोकते हैं,
یا مسجدوں کو خراب کرنے اور ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، یہ دین سے روکنا ان کو عبادت سے نہیں روک سکتا، یا ان کا روکنا انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انسان کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ انسان گھر میں نماز پڑھے، کھلے میدان میں نماز پڑھے، کسی عمارت میں نماز پڑھے، یا پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اس نے اللہ ہی کی طرف اپنا چہرہ پھیرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ معنی اس سے ضرور نکلتا ہے کہ اگر قبلہ رخ کرنا انسان پہ مشکل ہو، یا پھر جنگی حالت میں نماز پڑھنی ہو، جیسے جنگی حالت میں صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، خوف کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو تب قبلہ رخ کرنا یا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قبلہ ہی معلوم نہ ہو سکے اور نماز پڑھ لی، اب پتہ چل گیا کہ قبلہ یہ تھا، تو پھر بھی یہ آیت وہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔ مثلا مشکل کیسے ہوگا قبلے کی طرف رخ کرنا؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ انسان فلائٹ میں ہے، بائی ایئر پاکستان ٹو کراچی ٹو نیو یارک جا رہا ہے، اور وہاں پر 10-12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور وہ نمازیں جمع کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اب نماز پڑھنی ہی فلائٹ میں ہے، تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جتنا قبلہ رخ ہو کے ممکن ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہو اتنا قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ لے، ٹھیک؟ یا پھر انسان کو پتہ ہی نہ ہو، اب انسان پہاڑوں میں ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، رات کا ٹائم ہے، سورج کا بھی نہیں پتا کہ کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں سے غروب طلوع ہوتا ہے، یا وہ اگر پتہ بھی ہے کہاں سے ہوتا ہے تو اس کو شاید سمجھ نہیں ہے کہ جی کس طرف کرنا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یا غلطی سے اگر غیر قبلے کی طرف نماز رخ کر کے پڑھ لی، یعنی یہاں اگر قبلہ تھا، آپ نے غلطی سے یہاں سمجھ کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا، تو نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ اگر انسان سواری پہ ہے، نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر سفر کے دوران نمازیں پڑھتے تھے اور قبلہ رخ لازمی نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک؟ یا پھر شروع میں اپنی اونٹنی کو قبلے کی رخ کیا اور پھر نماز شروع کی، اور اس کے بعد اونٹنی جہاں بھی جا رہی ہے قبلہ obviously چینج ہو گیا، لیکن نماز نہیں ختم ہوئی، نماز ہو گیا، صحیح؟ تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ جی اللہ جو ہے ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا جن لیا ہے۔ یہ دونوں کا کہنا تھا، یہود عیسائی تو یہی کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کیا کہتے تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دونوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے اپنی اولاد ہونے کی نفی کرنے میں 5 دلائل دیے۔ کتنے؟ 5 ایویڈنسز دیے۔ کہاں دیے؟ اسی آیت میں دیے، انہی 2 آیتوں میں اللہ نے اپنی اولاد نہ ہونے کی دلائل 5 دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1 سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کسی کی یا کسی کی بھی محتاجگی سے پاک ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اولاد تو اس کی ہوتی ہے، یا پھر اولاد ہونا انسان کے محتاج ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے، کہ انسان اپنی اولاد کا سہارا لے، اپنی اولاد کی خدمت لے، اپنی اولاد سے محنت کروائے، یہ اللہ کی، یا پھر انسان اپنی اولاد کے سامنے اتنی محبت کرتا ہے انسان کہ عاجز با جاتا ہے بعض اوقات، تو اللہ تو کسی کے آگے سامنے عاجز نہیں آ سکتا، اور اللہ نہ محتاج ہے کسی کا۔ یہ ہے دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 2،
بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمینوں کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اب آسمان و زمین میں چرند پرند، درخت، پتھر، پانی، پہاڑ، حیوانات، مچھلی، یہاں تک کہ انسان بھی تو ہے نا، یہ سب چیزیں آسمان و زمین کا حصہ ہیں۔ تو انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی تو وہی ہے نا کہ جو آسمان و زمین کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ ان کا بھی مالک ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مملوک ہے وہ مالک کا بیٹا ہو یا بیٹا مملوک ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر اولاد ایک مالک کیا غلام اولاد پیدا ہو جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تیسری دلیل، کل لہ قانتون، ہر چیز آسمان و زمین میں جو ہے وہ اس کی فرما بردار ہے۔ اب ہر چیز فرما بردار ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ غیر فرما بردار بھی تو ہو سکتا ہے، بیٹا سرکش بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قال اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، نہیں، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی طرف فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، دلیل نمبر 3، اللہ آسمان و زمین کو کا بدیع، مبدع، ایسے بنانے والا ہے کہ جو بغیر نمونے اور بغیر مادے کے بنانے والا ہے۔ خالق، بنانے والا، بدیع، بغیر کسی نمونے یا بغیر کسی مادے کے بنانے والا ہے۔ لیکن بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ایک نمونہ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ کے کچھ فیچرز یا تو فزیکل یا پھر اس کی روحانی تو نہیں کہیں گے، اندرونی کیا لفظ کہیں گے میرے ذہن میں نہیں، بہرحال کچھ اس کی سوچ، اس کی پرسنالٹی، سائیکولوجیکل فیچرز، اس کے نفسیات ہو سکتے اس کے والد کی طرح ہوں، اس کی پسند ناپسند والد کی طرح ہوں۔ لیکن اللہ تو خود بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ پھر اللہ نے جب یہ بغیر عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے بیٹے کی نفی کی تو کہا کہ اللہ تو بغیر مادے کے بنانے والا ہے، بیٹا تو انسان کا فالوور ہوتا ہے، انسان کا مرر ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور پانچویں دلیل، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی اللہ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا اللہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یقول لہو کن، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو پھر جب اللہ کا ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انسان محتاج ہے، تبھی تو اس کو ایک اولاد چاہیے نا۔ جب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ کن کہے اور وہ ہو جائے، تو پھر اللہ کو کس اولاد کی ضرورت، کس چیز کی ضرورت؟ یہ جو فرشتے بھی اللہ نے بنائے ہیں یہ بھی کسی حکمت کے تحت بنائے ہیں، ورنہ اللہ فرشتوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو جیسے آسمان سے بارش برسانے کے لیے ایک فرشتہ بنایا، وہی پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ بنایا، اللہ نے اپنا عرش اٹھانے کے لیے 8 فرشتے مقرر کیے، اور زمین و آسمان میں کئی لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے موجود ہیں۔ تو اللہ چاہتا تو اللہ ان کو بھی، اللہ محتاج تو نہیں ہے کہ وہ ان سے خدمت لے اور ان سے عمل کروائے۔ یہ تو اللہ کی حکمت کے تحت اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی قوت دکھانے کے لیے کہ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے بنایا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کوئی امر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور وہ لوگ، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھی دوسروں کو دیکھا دیکھی یہ مطالبے کرنا شروع کر دیے. تو کہا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے وہ یہ کہتے تھے، یعنی مشرکین عرب، کفار عرب، لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں آتی کہ ہم دیکھیں اور فوراً ایمان لے آئیں. کہا کذالک قول الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے والوں نے ان کی طرح کا قول کہا، ان کی طرح کی بات کہی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل گویا کہ ایک دوسرے جیسے ہو گئے. ان سے پہلے بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی نا، تو گویا کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں، بتا دی ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. یعنی جس کو یقین ہے اس کو کوئی واضح نشانی دیکھنے کی ضرورت، یعنی جو جس طرح کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں، جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس نشانی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو علم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ان کو دیکھنے، اگر کوئی واضح نشانی دیکھ لے تو پھر ایمان بالغیب کیسا ہوا؟ بن دیکھے ایمان پھر مومن کیسا ہوا؟ اگر تو واضح ہو جائے سب چیز تو پھر انسان کیسے دیکھے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھی ہیں. یعنی یہ بات واضح رہے کہ اللہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں، آپ کیوں ڈرنے کی آیتیں سناتے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لو تعلم ما اعلم، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں، ولا بکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب تک اس کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے انسان سیدھا نہیں ہوتا. ڈر سے انسان بعض اوقات یا اکثر سیدھا ہوتا ہے. جب ڈنڈا ہوتا ہے انسان پہ تب انسان بچتا بھی ہے اور حدود بھی کراس نہیں کرتا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ کو ہم نے صرف میسج دینے کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ جحیم کہتے ہیں یہ جہنم کا ایک نام ہے. جہنم کا ایک نام ہے کہ آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ جہنم میں کیوں گئے یا یہ جہنم میں کیوں آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسپانسبل نہیں ہے کہ کون جنت پہ جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے. یہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ آپ جو حق لے کے آئے ہیں، بشیرا و نذیرا ہو کے آئے ہیں، وہ اس میں بشارت والی آیتوں پہ اور بشارت والی باتوں پہ عمل کرتا ہے، یا پھر جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ڈرایا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ فلاں شخص جنت جہنم میں کیوں گیا، آپ کو تو ہم نے دعوت دین دے کے بھیجا تھا، وہ کیوں ایمان نہیں لایا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ مقصد کی تعمیل کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ انسان کی نیت، ارادہ اور محنت دیکھتا ہے. ریزلٹس اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان محنت کرے، مقصد اپنا واضح رکھے اور اس مقصد کی کوشش کرتا رہے، رزلٹ آئے نہ آئے، اس کا کام، اس نے اپنا کام کر لیا. انسان کو کبھی بھی یہ رزلٹ دیکھ کے اپنی کام کی صدق اور سچائی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انبیاء نے کئی ہزاروں سال دعوت و تبلیغ کی، لیکن ان کے فالوورز، بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گا کسی کے ساتھ چند چھوٹی سی ایک جماعت تھی جو ان کے فالوور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی کے ساتھ 2 لوگ تھے،
ہم نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک بندہ تھا، پوری قوم میں سے ایک بندہ ان پہ ایمان لایا، اور کہا میں نے ایسے انبیاء بھی دیکھے کہ جو جن کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. تو کیا ان کی جو دعوت تھی، تبلیغ تھی، جو ان کا میسج تھا وہ غلط تھا؟ اس میں اخلاص نہیں تھا؟ نہیں، لیکن رزلٹ دنیاوی نہیں آیا. تو دنیاوی رزلٹ کبھی بھی آخرت کی رزلٹ کی عکاسی نہیں کرتا، ریپریزنٹ نہیں کرتا. انسان کا کام ہے وہ محنت کرتا رہے، ہاں، بڑی بڑی امیدیں لگا کے نہ بیٹھے. یہ انسان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اللہ نہیں رزلٹ دیتا بعض اوقات، لیکن انسان کا اللہ اخلاص چیک کر رہا ہوتا ہے. ہم دینی کام میں بھی بعض اوقات کوئی کورس کرائیں، کوئی ورک شاپ کرائیں، کوئی ایونٹ کرائیں، کوئی درس کرائیں اپنے گھر میں، ہم قرآن کی کوئی کلاس رکھیں، کوئی حدیث کی، دعاؤں کی، دین کی کلاس رکھیں، اور نہیں آئے لوگ، تو اس میں کبھی بھی انسان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. اقبال نے کہا ہے نا کہ جس کے مقاصد ہوں جلیل اور امیدیں ہوں قلیل. مقاصد ہوں جلیل، امیدیں ہوں، امیدیں نہیں لگانی چاہیے انسان کو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور آپ سے یہود اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، ان کا جو دین ہے اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں. قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت، ان ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اور اے نبی اگر آپ نے بھی بفرض محال آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، احوا ہوا کی جمع ہے، احوا خواہشات کی پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، ما لک من اللہ من علم ولی ولا نصیر، تو آپ کے پاس آپ اللہ کی طرح ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ تیرے لیے اللہ سے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا نصیر، نہ نصرت کرنے والا، نہ مدد کرنے والا ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. سوالات بھی تھے لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اگر نماز کے بعد آپ کے استاد نہیں آئے تو آپ کے سوالات حل کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.